ناظرین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اولیاء مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں کے افسوسناک واقعات کے بعد آج ہم اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بالآخر حکومت نے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے، اور وہی حکومت جو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ وہ مذاکرات نہیں کرے گی، تحریک کو کالعدم قرار دیا گیا۔ آج مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد ایک اعلیٰ سطحی وفد پھر کوٹ لکھپت جیل میں تحریک کے جو قائدین ہیں ان سے مذاکرات کرے گا۔ کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن مذاکرات کے اندر اتنی دیر کیوں کی گئی؟ کل لاہور کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ مناظر تو آپ نے مین سٹریم پہ تو نہ دیکھ سکے، لیکن آپ سوشل میڈیا پر اس کو دیکھا۔ لیکن حکومت کا اقدام اور پھر آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے۔ حکومت کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا، اگر یہ پہلے مذاکرات کا عمل شروع ہو جاتا تو شاید یہاں تک حالات نہ پہنچتے۔ اور ساتھ ہی آج پارلیمنٹ کے اندر جو مختلف سیاسی جماعتوں کا قائدین ہیں انہوں نے بھی اس اہم ایشو کے اوپر اظہار خیال کیا، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور پروگرام کے اندر آخر میں ذکر کریں گے کورونا کی تباہ کاریوں کا، اور آخر ایک اور آئی جی پولیس جو ہیں ہمارے کے پی کے ناصر دورانی، وہ بھی آج کورونا کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور آج قومی اسمبلی کے اندر جو تقاریر ہوئیں اس حوالے سے لوگوں نے اس پر جو اپنے کنسرنز کا جو ہے وہ اظہار کیا، اس کو سن لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں۔ سن 47 میں جب بنا جناب اسپیکر صاحب تو کلمے پہ ہی بنا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا کہ آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں مسٹر جناح، یہ پاکستان کیسا پاکستان ہوگا؟ تو محمد علی جناح نے قرآن کی بات کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی۔ تو اسی ایوان نے جب قادیانیت کا مسئلہ آیا تو اسی ایوان نے وہ لا پاس کیا، اور ختم نبوت پہ مہر تصدیق اس ایوان نے ثبت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جب دنیا میں جب دیکھو اس طرح نہیں ہوگا نا، پھر میں ہاؤس کو ایڈجسٹ کر لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر آپ نہیں کرتے تو یہ پھر میں ایوان ایڈجسٹ کر کھڑا لوں گا۔ ہوا، اور یہاں سے لوگوں نے آواز صدائے حق بلند کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق تک اور محبت کی جب بات آتی ہے، اس میں کسی عالم دین کا یا کسی جبہ و دستار والے کا، کسی داڑھی والے اور کلین شیوٹ کا اور کسی سوٹڈ بوٹڈ مسلمان کا ان احساسات اور جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آج تک میری نظر میں ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور اس کے حبیب اور رسول کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق اور اس محبت کو ناپے۔ جو کچھ پچھلے دنوں ہوا، اور جتنا دکھ اور افسوس آپ کو ہے اتنا اس طرف ٹریجری بینچز پر بیٹھنے والے تمام معزز اراکین کو ہے۔ اور کوئی بھی سیاسی حکومت، جمہوری حکومت، منتخب حکومت اس طرح کی چیزوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی، اور یہ جب واقع ہو جاتے ہیں تو یہ سانحات ہوتے ہیں، اور سانحات کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے پناہ دیتا ہے۔ ہم نے اپنے طور پر گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے سے منت کے ساتھ، سماجت کے ساتھ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوششیں ہو سکتی تھی ہم نے کر دی، تاکہ یہ معاملہ بہتری کے ساتھ سلجھ سکے۔ اور آخری جس بات پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا وہ یہ تھا کہ معاملہ اور معاہدہ کے روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں۔ یہاں پر اس دوران جب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی تو 20 اپریل کی کال دی گئی، بدقسمتی سے ایک ویڈیو نشر ہوا اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے حکومت کا یہ فرض تھا۔ حالت یہ ہے جناب اسپیکر اس وقت کہ ملک میں میڈیا کے بالکل بلیک آؤٹ، اور سارا ملک افواہوں کے جو ہے وہ زد میں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے پورے ملک میں کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے
नाकामी की वजह से, ना तजर्बा कारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है। क्या इनकी अकल में ये बात नहीं आ रही? ये यहाँ अपनी सियासत जो है वो उस पर बात करने आते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर दाखिला कहता है कि कादरी साहब बयान देंगे। कमाल है, ये हम सब का मुल्क है और हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं हम सब गुलामाने रसूल हैं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदतमंद बैठे हुए हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मेरा ख्याल है समझ ही नहीं आ रही है कि ये कितना एहसास मामला है। इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, ये वजीर दाखिला के घर के सामने इस वक्त जो हो रहा है वो आप पता कराएं क्या हो रहा है। तो ये क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? जी, और ये साहब जो आज गुफ्तगू हुई, वज़ीर आज़म साहब का खिताब भी, हम उसके नुकात भी बताएंगे, लेकिन ये जो मामला जिस तरीके से हैंडल किया गया है, और कल अदम जमात और आज कल तक ऐलानात यही थे कि कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई नाम भी नहीं लेंगे, मीडिया के ऊपर जो था कि नाम भी नहीं लेना, आज उसी जमात के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। आखिर कन्फ्यूजन क्यों है? किस तरीके से मैं आपको बताऊं, नहीं, रॉन्ग असेसमेंट, रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुकम्मल तौर पे कैफियत का और जज्बात का इदराक ही नहीं है। आपको याद होगा कि आखिरी प्रोग्राम बैन लगने से पहले जो मैंने किया था, उसको मैंने तफसील से बताया था कि आप इस मसले के फिनोमेना, इसकी तारीख और इसकी हसासियत को समझ लें। दूसरी चीज मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कौन लोग हैं कि जो उन्हें रिपोर्ट्स बना के देते हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बनाते हैं, कि उन्होंने तहरीक लब्बैक को एक उलमा की पार्टी बना के पेश किया सबके साथ। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के साथ खुद उसके अपने बरेलवी मकतब फिक्र के उलमा चंद एक थे, बाकी सारी मस्जिदों में से उन्हें निकाल रहे थे। आज जिस वफ्द को भेजा उन्होंने, जिस सरबराह को, फैसलाबाद के अहमद रजा को, उसकी मस्जिद में बाकायदा लड़ाई हुई थी लब्बैक या रसूल लगाने के लिए, और ये उसको भेज रहे हैं वहां पर। ये अकल का आलम ये है, ठीक है। ये पार्टी बन के गए हुए वहां पर, वहां जाके जेल में वो कोटलक में वो मिलेंगे। क्या निकलता है ये? मिला है, मुझे पता है। कैफियत ये है, वो समझते हैं कि वो समझते हैं कि एक बरेलवी मकतब फिक्र चल रहा है, और ये मकतब फिक्र की जंग ही नहीं है। पहली बात तो ये देखें। दूसरा, आपने खड़े होके एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया, आपने उसको दहशतगर्द तंजीम बना के पेश कर दिया। उसका ना कोई मिलिटेंट आउटफिट था, उसके लोग ना कभी बंदूक उठा के बाहर निकले थे, उसके लोगों ने ना कभी किसी किस्म का अगवा बराए तावान किया था, उसके लोगों को किसी किस्म का कुछ किसी जहाज जो इल्जाम लगाए गए कि जी पुलिस वाले अगवा कर लिया, आज 11 अहलकार बाजियाब भी करवाए। नहीं, वो एक जर्नल प्रोसेशन में हर जगह होता है। जब यूरोप में भी वो कैनन लेके आते हैं तो इसी तरह पथराव भी होते हैं, इस तरह पुलिस जख्मी, ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये हर एक नॉर्मल प्रोसेस उसमें प्रोटेस्ट में होता है। वो हमारे लिए कुछ करते हैं, इसे कहते हैं आर्सनिंग, ठीक है, लूटिंग, आर्सनिंग, ये चीजें जो है रूटीन, इसको दहशतगर्दी में नहीं करते। अब आपने पहला स्टेप ये ले लिया। दूसरी बात यह है कि अब तक आपने वो एक जमाने में तौन फैल गया बहुत ज्यादा। जब तौन फैला तो उसमें दर्जी का कारोबार बढ़ गया, कफन जो थे। तो एंड पे ना एक आदमी ने सोचा मैं भी कुछ पैसे कमा लूं, तो उसने दर्जी का काम सीखा। तो वो एक बंदा सलवार कमीज सिलवाने आया क्योंकि तौन खत्म हो गया था। तो उसने कहा वो तीसरी चादर तो लाए नहीं हो तुम। इनका भी हाल ये है कि गुज़श्ता दहशतगर्दी की जंग लड़ते लड़ते ये समझते हैं कि हर इशू वहीं पर फिट हुआ है। मैंने समझाया बहुत सारे लोगों को, भाईजान ये स्वात या वजीरिस्तान नहीं है। 5-7 हज़ार बंदे आपके सामने खड़े हुए, आपने 5-7 हज़ार की फोर्स लेके गई, लोग पीछे हटके, ये पब्लिक स्पोर्ट है। फिर इसकी रिवायत अल्लामा इकबाल वाली बताई, इसकी रिवायत कायदा मोहम्मद अली, ये पूरा हमने डिस्कस कर चुके हुए। अब करना क्या चाहिए था? अगर तो इमरान खान साहब ने तकरीर जो की है या बाकी लोग पहले खान साहब का सुन लें। उन्होंने कहा कि अगर हम सफीर वापस भेजते तो हमें किन किस्म के नताइज भुगतना पड़ते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो
اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ، وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے، اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے، کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ اور 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو، تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا؟ سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ جی، اور یہ صاحب جن امور کی نشاندہی کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، اگر ان کو مان لیا جائے کہ اگر ایسا ہو، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے جو ایگریمنٹس ہیں وہ کیا؟ کسی بندے نے نہیں کہا کہ کوئی احتجاج کرنے سے یہ معاملہ رک جاتا ہے، ایون سزا دینے سے بھی معاملہ رک جاتا ہے۔ اگر سزا دینے سے معاملہ رک جاتا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 6 لوگوں کو آپ نے سزا دی، کعب بن اشرف کو سزا دی، وہ جو ابن قتل کو سزا دی، کیا رک گیا؟ رکنا مقصد نہیں ہوتا، ری ایکشن، رکتا کچھ نہیں ہے۔ آپ روز انڈیا کا سفیر نکالتے ہو، آپ روز انڈیا کا سفیر بناتے ہو، کیا انڈیا سے دشمنی رک گئی؟ یعنی اس سے زیادہ جاہلانہ آرگومنٹ نہیں ہو سکتا کبھی بھی زندگی کے اندر، کیا رک جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے بلاسفیمی کی، آج نہیں زیادہ علم حاصل کر لیا کریں۔ پہلا جو تھا جان آف دمشقی نے یہ شروع کیا تھا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گزرے 80 یا 90 سال ہوئے تھے۔ جان آف دمشقی بڑا جان دمشقی جس بندے نے رسول اللہ کو نعوذ باللہ اتنے غلیظ الزام لگائے تھے گفتگو کے، وہی الزام آج سائیکالوجی کی کتابوں میں چلے آ رہے ہیں، ہر کتاب میں پڑھائے جاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو تھی وہ ایپیلیپسی تھی اور یہ تھی وہ تھی، اب ایگزامپل کے طور پہ پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جب ہوا تھا، جو احتجاج کیا تھا جب انہوں نے قرآن پاک کے وہ کی تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی کی تھی، اس کے باوجود انہوں نے احتجاج ہو گیا، رکے نہیں ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ معلومات کو درست کر رہے ہیں، معلومات آپ کی اتنی ہیں کہ بے نظیر کے زمانے میں واقعہ ہوتا ہے سلمان رشدی والا، وہ نواز شریف پہ ڈال دیتے ہیں، اور بے نظیر کے بارے میں گولیاں چلی تھی، آپ کو یاد ہے؟ اس نے لا منسٹر کون تھا جو اس نے ساتھ دیا تھا، اس کا سارے بے نظیر کا اپنے لا منسٹر تھا، اس نے ساتھ دیا۔ بہرحال فرق یہ ہے، کارٹون ڈینمارک میں بھی بنے، کارٹون جو ہیں باقی اور ہالینڈ میں بھی بنے، کارٹون بہت سارے ملکوں میں چھپے، یہاں بھی چارلی ہیبڈو میں کارٹون چھپتے رہے، کسی بندے نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ یہ کریں کہ آپ سفیر کو واپس بھیجیں۔ فرق ایک ہے صرف، خان صاحب جو آپ کی کھوپڑی میں آنا چاہیے کہ اس دفعہ فرانس کی حکومت نے خود کیا، اس دفعہ میرا احتجاج نہیں بنتا تھا، اس دفعہ حکومت کا احتجاج بنتا تھا۔ انڈیویجول ہوتا ہے تو یہ دیکھیں، یہ میں فرینچ جو ہے نا یورپین یونین کا کانسٹیٹیوشن لے آیا ہوں، یہ جو لوگوں کو جہالت کیا میں ترس، ٹھیک ہے، یہ یورپین یونین کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس یورپین یونین کے کانسٹیٹیوشن میں جو بنیادی چیز یہ ہے کہ 3-4 چیزوں میں وہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں معاملات کے اندر، اس کے علاوہ ان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ باقی یورپین یونین یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی جو ہے ٹریڈ بالکل علیحدہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک نے کہا تم ٹریڈ ختم کرو تو دوسرے بھی ختم کر دیں گے، یہ ایک ملک کہتا ہے میں انڈیا سے خریدتا ہوں، آدھے ملک ان کے جو ایران سے تجارت کرتے ہیں آدھے نہیں کرتے، ابھی بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، نہیں کر، جرمنی جو ہے ایران کے ساتھ کلوز ایسوسیٹ میں سے ہے، لیکن فرانس نہیں تھا، جرمنی ان کا تیل خریدتا تھا، آپ کسی نے باقی نے کہا تم کیوں خریدتے ہو جبکہ ہماری ایران سے لڑائی ہے، تو یہ ایک تو فورن آفس پڑھ لیا کریں کہ فورن آفس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے مہذب ترین ایلیمنٹ جو ہے نا طریقہ کار وہ 2 ہے صرف،
महज़्ज़ब तरीन बात कर रहा हूं, इंसानियत के मुरव्वजा जदीद प्रिंसिपल। पहली बात यह होती है कि आप उसके सफीर को बुलाते हैं और उसको एक लेटर थमाते हैं और गुस्से का इजहार करते हैं कि जिस दिन ये कार्टून वहां लगे थे, इमरान खान साहब बड़ा दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा मैं काम कर रहा हूं और मैं वेस्ट को जानता हूं, आप नहीं जानते वेस्ट को। आप पहले बुलाते, इसका आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि जनाब ये आपके हाथ में, ये हमारे जज्बात हैं। आप कॉल किया जाता है, वो वहां पर भेज देता, फिर आपका एम्बेसडर मिलता, वहां पर जाके एक ऑडियंस लेता फ्रेंच प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से, उसको कहता कि मेरे मुल्क के लोगों के जज्बात ये हैं, आपने गलत किया ये चीज। उसके बाद जब मामला ये मुतालबा उठ गया था कि सफीर को वापस भेजो, क्योंकि किसी ने आपसे प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मांगी थी। अच्छा, ये तो वो हो गया कि जो हमने नहीं किया जो करना चाहिए था, अब हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है ताकि इस मामले को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, ये हम बताएंगे आपको नाज़रीन ब्रेक के बाद।